بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفیظ الرحمان صاحب ایبٹ آباد سے۔ مفتی صاحب، اس حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت ضعیف ہے کہ اللہ پاک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جس کو جو مانگنا ہے وہ مانگو، میں اس کی وہ حاجت پوری کروں گا۔ تو پھر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے میں اللہ سے مانگنے کے بارے میں بتا دیجئے۔ بھائی میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آپ نے میری طرف ایسے ہی نسبت کر دی۔ یہ تو صحیح حدیث ہے، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف اللہ آتے ہیں۔ حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے توبہ طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کے روزی میں برکت دوں۔ تو یہ صحیح ہے، میں نے نہیں کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ مفتی صاحب، 5 بھائی اور ان کے بیوی بچے ساتھ میں رہتے ہیں اور 4 بھائیوں میں کوئی کم اور کوئی زیادہ کما لیتا ہے اور ایک بھائی معذور ہے۔ ایک بھائی نے ساری زمین جائیداد اپنے نام کر لی ہے، اب ان سب کا جائیداد میں حصہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، چاروں بھائی جب ساتھ رہتے ہیں اور مشترکہ کماتے ہیں تو اگر کاروبار بھی ایک ہے تو پھر کوئی کم کوئی زیادہ کمائے تو بھی سب اس میں مشترک ہی ہوتے ہیں، جب تقسیم ہوگا تو برابر برابر ہوگا۔ لیکن سب کا اپنا الگ الگ بزنس اگر ہے تو پھر جو زیادہ کما رہا ہے یا کم کما رہا ہے اس میں جو گھر میں خرچ ہو گیا وہ تو سب میں مشترک ہی ہوگا، لیکن سب نے الگ الگ کوئی پراپرٹی اپنے پیسوں سے بنائی ہے تو وہ اس کی ہوگی۔ باقی ایک بھائی نے اگر ساری جائیداد زمین اپنے نام کر لی ہے تو اس سے وہ اس کی ہوگی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہوگی ان کی، بلکہ دیکھا جائے گا اس جائیداد میں کس بھائی نے کتنا حصہ ڈالا تھا اس کی خریداری میں۔ یعنی بڑے بھائی نے اگر مثال کے طور پر یہ کام کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ باقی بھائیوں کا اس میں کتنا شیئر تھا، کتنا ان کی پارٹیسپیٹ کیا تھا یا کتنا تعاون کیا تھا، تو ہر شخص اس میں ان کے ساتھ شریک ہوگا۔ اور اگر یہ ابا کا بزنس تھا جس میں سارے بھائی مشترکہ طور پر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہوگا۔ تو بھائیوں نے ابا کے بزنس کو جتنی مرضی ترقی دیں اس سے وہ بھائی اس بزنس کے مالک نہیں بن جاتے، خوب سمجھ لیں۔ کیا ہری جان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہری جان کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ انڈیا میں ہری جان سب سے چھوٹی ہندو کاسٹ ہے۔ بھائی کھا سکتے ہیں، ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کسی کا بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران بھولے سے چہرے پر کپڑا لگ جائے اور یاد آنے پر بھی بدلنے کا موقع نہ ملے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چہرے پہ کپڑا جان کے لگے، بھولے سے لگے، احرام کی حالت میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں جان کے کریں یا بھولے سے کریں، سب میں جنایت ہی شمار ہوتی ہے، وہ یعنی غلطی ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اب اگر منہ پہ کپڑا لگ گیا تو کپڑا کم از کم 12 گھنٹے تک منہ ڈھکا رہے گا نا کپڑے سے، تو دم لازم ہوتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے لگ گیا تو بس جاتے ہوئے چند ریال صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ جو بھی یعنی احرام کی پابندیوں کی مخالفت ہوئی ہے اس کی خود بخود تلافی ہو جائے گی۔ دم واجب نہیں ہوتا اس سے، تھوڑی اتنی سی دیر لگنے سے۔ علی گڑھ صاحب، جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے نام سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں بھائی ان کے نام سے کاروبار؟ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے تو باقی کر سکتے ہیں کسی کے بھی نام سے، البتہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے وارثین کو اعتراض ہو کہ ہمارے ابا کا نام کیوں کیش کرا رہے ہو، اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو کر سکتے ہیں۔ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھتے وقت رخ دائیں طرف اور بائیں طرف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سنت عمل ہے، دائیں طرف بائیں طرف، غالباً اس کا مقصد یہی ہوگا کہ آواز دونوں طرف پہنچ جائے، ادھر کے لوگوں کو بھی ادھر کے لوگوں کو بھی۔ اگر ادھر لوگ موجود نہیں ہیں تو بہرحال جنات اور فرشتے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے، تو اس لیے اس کو دائیں اور بائیں طرف کر لینا چاہیے۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ بہت پرانا سوال ہو گیا میرے بھائی، اس کا 20 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے۔ دیکھو، جنت جو ہے، جنت وہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے، تو جس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک الگ الگ جنس بنایا ہے خواہشات کے اعتبار سے، تو عورتوں کو زیادہ مردوں کی خواہش ہوتی نہیں ہے، عورت ایک ہی مرد چاہتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ جس عورت کو ایک ٹائم پہ 2 3 مردوں کی ضرورت ہو اس کا مطلب وہ عورت نہیں ہے، اس کی تو فطرت خراب ہو چکی ہے۔ تو مرد ہوتا ہے جو جس میں اللہ نے ڈیزائرز بھی زیادہ رکھی ہیں اور اس کو زیادہ شادیوں کا شوق بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جنت میں جو ہے نا، ہر شخص کی خواہش کے مطابق جنت میں نعمتیں رکھی ہیں۔
تو اس لیے مردوں کو اللہ نے، مرد جو چاہتے ہیں ہماری زیادہ بیویاں ہوں، وہ منہ سے بے شک نہ بولتے ہوں شرم کی وجہ سے، یا ان کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو بیگم کو زوردار کرنٹ لگ جائے، یہ سنتے ہی شوق میں چلی جائے. وہ ایک الگ بات ہے، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے تو، لیکن شوق تو ہوتا ہے، آدمی ہے وہ تو شوق ہوگا اس کو لازمی، اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے یہ، تو عورت کو نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے یہ شوق ہی مردوں کا ہے، اس لیے اللہ نے مردوں کے لیے یہ رکھا ہے کہ زیادہ بیویاں ہوں گی تمہاری، جنت دنیا والی بھی ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہو رہے ہوں گی. اور عورت کو یہ شوق ہی نہیں ہے، بلکہ عورت کی توہین ہے اس میں، کیونکہ شوہر جو ہے بہرحال سربراہ ہوتا ہے، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، ماتحت جتنے مرضی ہوں. ایسا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ کئی بیویوں کا ایک شوہر، تو اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے، کیونکہ سربراہ ہے نا، ایک ہے. اگر ہم یوں کہہ دیں کہ ایک عورت کے کئی شوہر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماتحت کے کئی سربراہ، تو سربراہ ایک سے زیادہ ہونا آپ کی ذلت ہے اس میں. 6 باس ہیں آپ کے، تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی تم تو، اگر تمہارے باس ایک ہی ہوتا ہے، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی میں عزت ہے. تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ اس کا ایک شوہر ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. اس لیے جنت میں اللہ نے عورت کے لیے ایک شوہر رکھا ہے. اور مرد کی عزت اس میں ہے کہ اس کی بیویاں زیادہ ہوں، اس لیے اللہ نے جنت میں مرد کے لیے زیادہ بیویاں رکھی ہیں. تو یہ تو یورپ نے اور مغربی دنیا نے مرد اور عورت کو ایک سیم قرار دے دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں الگ الگ جنس ہیں، ان کی نفسیات الگ ہیں، ان کے ذمہ کام الگ الگ ہیں. خواتین کے ہاں ولادت ہوتی ہے، حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، مردوں کے ہاں یہ نہیں ہوتے. مردوں کے مسائل الگ ہیں، ان کے ہاں کہ محنت مشقت والے کام کرنے، انہوں نے میدان جنگ میں لڑنا ہے، 20 قسم کے، دونوں کی الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس لیے دونوں کے ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. باقی خواتین کو جنت میں بہت نعمتیں ملیں گی جو خواتین کے حساب سے ہوں گی. ہر عورت چاہتی ہے، سب سے زیادہ خواہش ہے مجھ میں حسن و جمال بہت زیادہ ہو، تو اللہ نے جنت کی عورت کو بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہوگا. پھر کھانا پینا اور خریداری، جنت میں باقاعدہ بازار لگیں گے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی رکھی ہیں. تو اس لیے کوشش اس کی کرنی چاہیے جنت میں چلے جائیں، ہم کسی طریقے سے چلے جائیں تاکہ ہر خواہش ہماری وہاں جا کے پوری ہو. ہاں کسی کو یہ خیال ہو کہ اگر کسی کو خواہش ہی ایسی پیدا ہو رہی ہے، وہی ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر جنت میں کسی کا چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے، میں نے کہا چرسیوں کے لیے جہنم ہے بھائی، چرسیوں کے لیے جنت اللہ نے کب کہا کہ ہے؟ تو جنت میں تو پاکیزہ لوگ جائیں گے نا، تو پاکیزہ ہی صفات ہوں گی ان کی، ان کو پاکیزہ چیزیں ہی پسند ہوں گی. مجھے اپنے کاروبار میں بہت پریشانیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے. جس کو بھی کوئی پریشانی ہو اس کو اس زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ کسی کو کوئی نعمت دیں تو کسی کا کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور نعمت نہ دیں تو کوئی اس نعمت کو دلوا نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا قرآن میں حکم ہے. تو اب یہ ان چیزوں میں پڑے رہنا بندش ہے. بھائی محنت کرو، کاروبار تلاش کرو، کاروبار میں پیسہ نہیں مل رہا تو ملازمت کرو. سب کو تھوڑی کاروبار میں پیسہ ملے گا. تو کاروبار کو ترجیح دی ہے شریعت نے، لیکن ہر ایک تھوڑی کرے گا. کاروبار بھی لوگوں کا جبھی چلتا ہے جب ان کو ملازم تو ملے. تو کچھ کو اللہ کاروبار کروائے گا، کچھ کو ملازمت سے روزی دے گا. تو جس طرح بھی ممکن ہو محنت کریں، دعائیں کریں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. باقی ان چکروں میں نہیں پڑیں، اور عامل وامل کے پاس چلا گیا وہ تو اور الو بنا دے گا. گھر سے مسجد دور ہے اور میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، تو کیا میں سنت چھوڑ کر فرض نماز پڑھ سکتا ہوں؟ سنت موقدہ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، کبھی کبھار چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن معمول بنا لینا اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے. مختصر پڑھ لیا کریں، لیکن سنت موقدہ بھی پڑھنا ضروری ہے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ جائیں. اچھا مسجد اگر بہت زیادہ دور ہے تو پھر تو جماعت کی نماز، یعنی مسجد کی جماعت لازمی نہیں ہے اگر زیادہ دور ہے. تو اس کا ایک اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اس مسجد میں زور سے اذان دی جائے اور شور شرابہ بھی نہ ہو تو آپ تک آواز پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. بعض علماء نے یہ ایک معیار متعین کیا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کس مسجد کو قریب کہا جائے گا، کس مسجد کو دور کہا جائے گا. تو اگر خاموشی کا وقت اور اس مسجد میں فرض کر لیں بغیر اسپیکر کے اذان دی جا رہی ہے چھت پہ چڑھ کے زور سے، تو آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ اسی مسجد کی حدود میں آتے ہیں. اور اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے صحابی سے فرمایا تسمع النداء، تم اذان کی آواز سنتے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا پھر مسجد میں ہی آنا پڑے گا، حالانکہ وہ نابینا صحابی تھے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ جس تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو وہ، اور اذان کی نیچرل طریقے سے، یعنی بغیر لاؤڈ سپیکر کے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تو پھر کہاں کہاں پہنچائی جا سکتی ہے، تو اگر ہے تو پھر آپ کو مسجد جانا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں آواز پہنچ رہی تو پھر مسجد کی جماعت معاف ہے۔ ایسی صورت میں پھر آپ اپنی فیکٹری ہی میں جماعت کرائیں اور کوشش کریں قریب میں کوئی مسجد کھلوائیں۔ غسل کے بعد عورت کا سطر کھل جانے سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ نے اللہ کو اللہ میاں کہا ہے، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ میاں کی نسبت چاہے کوئی بھی معنی ہو، جب اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو تعظیم مراد ہوتی ہے اس سے۔ لغت بہت زیادہ باریکیوں کو نہیں دیکھتی، زبان جو ہے زبان دیکھتی ہے لوگ اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں اس موقع پہ۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات کا لفظ تو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نماز کی جمع بھی صلوات آتی ہے، دعاؤں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم گالیوں میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ابے آیا صلواتیں سنا کے چلا گیا۔ تو چونکہ جس موقع پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس موقع پہ اس کا مطلب دعا نہیں ہوتا۔ تو لغت جو ہے نا، کوئی بھی زبان، اس میں بڑا تسامح ہوتا ہے، لغت کے اپنے کوئی قاعدے نہیں ہوتے۔ لغت یہ دیکھتی ہے لوگ کس چیز کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اہل لغت اسی کو قاعدہ بنا کے بتا دیتے ہیں، اسی کو گرامر بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ میاں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بلا وجہ بول نکالا ہوا ہے۔ عنایت رنگریز جے پور انڈیا سے، میرے گاہک مجھے نمشکار اور جے شری رام بولتے ہیں، میں 90% تو جواب نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو بول رہے ہیں ان پر گورنمنٹ نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، تو بولنے دیں۔ آپ رپلائی میں جو ہے ہاتھ ہلا دیا کریں، اس نیت سے ہاتھ ہلا دیا کریں کہ وہ آپ کو گویا رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو آپ اس رسپیکٹ کا جواب دے رہے ہیں۔ باقی آپ جواب میں جے شری رام اور وغیرہ وغیرہ نہ بولا کریں آپ، کیونکہ ان کے مذہبی الفاظ ہیں یہ، تو بس آپ یوں کر دیں، ایسے رپلائی کریں، کیونکہ رپلائی نہیں کریں گے تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھی عزت دے رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی الفاظ میں عزت دے رہا ہو آپ کو، اس کے لحاظ سے تو یہ رسپیکٹ والے ہی الفاظ ہیں نا، تو بس آپ رپلائی میں ایسے اشارہ کر دیا کریں کہ یعنی گویا کہ آپ نے ایک سن لیا ہے اور اچھا رپلائی کر دیا ہے آپ نے۔ انگلش میں بول دیا کریں ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو۔ جاوید خان انڈیا سے، مسلمان غیر مسلم کے جنازے میں جا سکتا ہے اور میت کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے، لیکن ان کی مذہبی رسومات میں شرکت نہیں کر سکتا، اور ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تسلی کے الفاظ کہہ سکتا ہے ان کے لواحقین کو کہ ہمیں بہت غم ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، بس اتنے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، لیکن میت کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ کیا جرابوں پر مسح کرنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ سعودی عرب میں سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اوقات امامت کرنے والے بھی جرابوں پر مسح کرتے ہیں، تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے شریعت نے موزوں پہ مسح کے حکم دیا ہے، تو تاکہ موزے اتارنا نہ پڑے، تو اس لیے یہاں تو ضرورت ہے، اگر ہم موزے اتاریں گے تو ظاہر ہے حرج ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت وہ ضرورت ہوتی ہے جس کو شریعت نے ضرورت مانا ہو۔ وہ موزے جن کو پہن کے بھی آپ پورے پاؤں دھو سکتے ہیں، تو ان کو تو اتارے بغیر بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، تو پھر وہاں ضرورت کہاں سے ہو گئی؟ یعنی یہ جو عام ساکس ہوتے ہیں، ان کو تو آپ پورا نلکے کے نیچے رکھو، پورے پاؤں بھیگ جائیں گے آپ کے، یہ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ پریشانی ہوگی، وہ موزے گیلے ہو جائیں گے۔ تو موزوں کا گیلا ہونا شرعی لحاظ سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حرج وہ حرج معتبر ہوگا جس کو شریعت حرج مانتی ہے۔ تو یہ جو موزے ہیں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جیسے، ان میں تو حرج یہ ہے کہ ان کو اتارے بغیر پاؤں دھونا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا شریعت نے کہہ دیا کہ ان کو پہنے ہی مسح کر لیا کرو۔ جبکہ یہ جو عام کپڑے کے ساکس ہیں، ان کو تو اتارے بغیر بھی آپ پاؤں پورے دھو سکتے ہیں، تو مسح کیسے جائز ہو گیا ان کے اوپر؟ اور رہی یہ دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر مسح ثابت ہے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے موزے یا خفین پر مسح ثابت ہے، وہ موزے تھے جو جوتے کا آلٹرنیٹ تھے، جوتے کے بغیر استعمال ہوتے تھے۔
کیونکہ یہ عبادت ہے نا، اور قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا پاؤں دھونے کا، تو اتنا واضح حکم بہت ہی واضح دلیل سے تو چھوڑا جائے گا. جس دلیل میں کنفیوژن ہو گئی تو قرآن میں جو پاؤں دھونے کا حکم ہے پھر وہ ترک نہیں کیا جائے گا. ورنہ تو بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا پاؤں پہ ٹیشو باندھ کے بھی آپ مسا کر سکتے ہیں. ان کو کیا، آپ کس دلیل سے آپ رد کریں گے؟ ان پہ پاؤں کا صرف ڈھکا ہونا کافی نہیں ہے، وہ موزے پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں جو جوتوں کا الٹرنیٹ ہوتے ہیں. اس لیے فقہا نے، چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں اس پہ اپنے اپنے اجتہاد کے حساب سے، کیونکہ چاروں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے کہ بھائی جوتوں کا الٹرنیٹ کون کون سے موزے ہو سکتے ہیں. پھر کسی نے شرط لگائی کہ نیچے بھی چمڑا اوپر بھی چمڑا، کسی نے کہا نہیں صرف اوپر چمڑا ہونا کافی، وغیرہ وغیرہ. میں ان شرطوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو موزے ہیں، جو عام موزے آ رہے ہیں، تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں بھائی. تو نہ یہ وہ والے موزے ہیں، نہ ان جیسے موزے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ موزے پہنے جو نبی کے دور میں تھے، بلکہ ان جیسے بھی پہنیں گے تو بھی مسا جائز ہوگا. لیکن یہ نہ وہ ہیں نہ ان جیسے ہیں، تو انہیں پہن کے تو کوئی بھی پیدل نہیں چلتا. تو اس لیے کوئی بھی کپڑا پاؤں میں چڑھا لو ہلکا پھلکا سا، یا ٹیشو پیپر باندھ لو، کاغذ باندھ لو، اس سے تھوڑی مسا جائز ہو جائے گا اس کے اوپر. اس لیے ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کے اگر یقین ہو کہ امام نے ان موزوں پہ مسا کیا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. باقی فتنہ فساد نہ کریں، جھگڑا وگڑا نہ کریں، آپ اپنی نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ نے خود نہیں دیکھا تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. امام آ کے کھڑا ہوا، موزے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا پتا کہ اس نے عام موزوں پہ مسا کیا، ہو سکتا ہے نہ کیا ہو مسا، آپ پیچھے نماز پڑھ لیں اس کی. ہاں، جب پتہ ہے کہ انہوں نے عام موزوں پہ مسا کی ہے پھر نماز نہ پڑھیں. یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اس سے تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا. بھائی اختلاف پیدا ہو رہا ہے امام کے عمل کی وجہ سے. اگر امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان موزوں میں مسا جائز ہے تو اپنے جب انفرادی نماز پڑھیں تو پڑھ لیں. جب آپ امامت کریں تو آپ کو جمہور کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جمہور علماء فقہا وہ تو اسی کے قائل ہیں کہ بھائی ان پہ مسا جائز نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے مقتدیوں کی آپ رعایت کریں کہ میرے اس طرز عمل سے بہت سارے لوگ نماز سے کٹ سکتے ہیں، یا نہیں بھی کٹیں گے تو ان کو وہم اور کنفیوژن تو ہوگی نا کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو آپ سیدھا سیدھا پاؤں دھو کے آ جاؤ، یا وہ موزے پہن کے مسا کر لو کہ ان موزوں کے مسا کرنے سے سب کے نزدیک نماز جائز ہو جاتی ہے. تو امام کو تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ پیچھے سب لوگوں کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے، تاکہ پیچھے لوگ مقتدیوں میں خلفشار پیدا نہ ہو، ایک کنفیوژن پیدا نہ ہو. میری شادی بریلیوں میں ہوئی ہے، سسرال میں بہت زیادہ بدعات ہوتی ہیں اور میرے شوہر ہمیشہ مجھ سے بحث کرتے ہیں. کہیں میں غلط راستے پہ نہ چل پڑوں اور میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں، رہنمائی فرمائیں. ہاں، نکاح میں اس کا بڑا خیال کیا شریعت میں کہ اپنا ہم پلہ ہونا چاہیے. تو شادی بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، اس سے کچھ دیوبندی میں بھی بڑے بڑے بدعتی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور بریلویوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو ایکسٹریم لیول پہ بدعت کی طرف نہیں جاتے. تو بہرحال جب شادی ہو گئی ہے، شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب ہو گئی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کریں اور رشتے کو بچائیں اور بدعات میں ان کا ساتھ نہ دیں. جہاں بہت شدید فتنے کا اندیشہ ہو، خدا نخواستہ مار دھاڑ کا، طلاق کا خطرہ ہو، تو پھر مجبوری ہے. محبت سے بچوں کو سمجھاتی رہیں، یہی ہو سکتا ہے. بچے بڑے ہوں گے خود ہی سمجھ جائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انشاءاللہ، اگر آپ ان سے دلیل سے بات کریں گی تو. فیضان حسین ممبئی انڈیا سے، میں ایک فارمی کیوٹل، یہ کیا لکھا ہے، اردو میں ہی لکھا ہوا ہے انہوں نے، کیوٹیکل، فارمی کیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا ہوں. کمپنی کی طرف سے، ہو سکتا ہے پروناؤن میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو بھائی، پروناؤنسیشن میں غلطی ہو رہی ہو. کمپنی کی طرف سے بیوی بچوں کی دوائی اور حاملہ بیوی کی ڈیلیوری کا بھی پورا خرچہ ملتا ہے. تو کیا اس طرح کمپنی سے علاج کے لیے پیسے لینا جائز ہے؟ جب کمپنی کی طرف سے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز ہے. کیا عورت کو سسر سے پردہ کرنا چاہیے، اور اگر شوہر مر جائے تو کیا سسر نامحرم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، سسر ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتا ہے، باپ جیسا ہی رہتا ہے. اسی طرح ساس ہمیشہ کے لیے ماں جیسی ہی رہتی ہے. میاں بیوی کا نکاح جس دن ہوا، ابھی رخصتی نہیں بھی ہو، تو بس ان دونوں کے ماں باپ ایک دوسرے کے ماں باپ بن گئے، تو اس لیے سسر سے پردہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر سسر بالکل جوان ہے اور بہو بھی بالکل ینگ ہے، جوان ہے، تو اگر وہ پردہ کر لے تو برا بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. سعودیہ کے بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور اس زمانے میں جو حیا اور تقویٰ کے زیادہ قریب ہے وہ بھی یہی ہے. تو لیکن بہرحال شریعت میں فرض نہیں ہے، فتنے کے خوف کی وجہ سے یعنی کوئی کرے تو اچھی بات ہے، بہرحال فرض نہیں ہے. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض بہویں بالکل ہی گھر میں خدمت نہیں کرنا چاہتی، تو وہ بھی سسر سے پردہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ بھی غلط ہے کہ آپ پردے کو اپنی سستی کا ذریعہ بناؤ، یعنی سستی ہو اصل میں اس پہ لیول پردے کا لگا دو.
تو بہرحال سسر ہے باپ کی جگہ ہی محرم ہے، نامحرم نہیں ہے، لہذا شرعاً اس سے پردہ واجب بہرحال نہیں ہے. لیکن اتنی بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بار بار بتاتا ہوں، سسر سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. آج کل کسی نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاکر ایسی ویڈیو لا رہے ہیں، شادی ہو گئی تو سسر صاحب بہو سے مل رہے ہیں اور بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غلط ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی کی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹی بیٹیوں کی طرح ہے، لیکن بہرحال سگی بیٹی تو نہیں ہے، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے آپ. یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ کلچر بھی نہیں ہے ایسا. اور پھر میڈیا پہ لا کے اس کے کیمروں میں آپ دکھا رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی جان بہو ہے وہ، آپ ریزرو رہیں اس سے، سر پہ ہاتھ رکھیں بس بیٹیوں کی طرح کہ بیٹی ہے ہماری. باقی یہ نہیں کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سیلفی بنا رہے ہیں، اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھا رہے ہیں. وہ شرم اور حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا بھائی، یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق مقیم پر 4، مسافر پر 2 اور ڈرنے والے پر 1 رکعت فرض کی ہے. اس حدیث کا مطلب بتا دیں، مجھے دیکھنی پڑے گی بھائی یہ حدیث کہاں ہے. عربی الفاظ دیکھوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں اس کا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ میں. معین خٹک، کیا کوئی بندہ قرآن پاک کی تفسیر خود سے پڑھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے خود سے ہی پڑھے گا، اور کوئی اور پڑھوائے گا؟ تفسیر لکھنے والے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آسان کر دیا جائے اور تاکہ آپ پڑھیں، تو ضرور پڑھ سکتا ہے. علماء تفسیر لکھتے ہی عوام کے لیے عام طور پر، تاکہ عوام کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے. مفتی صاحب، میں دبئی میں فاسٹ فوڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں. مسجد تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے. جمعے کے دن بہت رش ہوتا ہے اور کمپنی بریک یا چھٹی نہیں دیتی. تقریباً 6 مہینے سے جمعے کی نماز اور نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہیں. کام چھوڑنے کا دل کرتا ہے، صورت میں کیا کریں؟ کمپنی کو محبت سے خط لکھیں، لیٹر لکھیں کہ مجھے آپ چھٹی دیں، جمعے کی نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے اوپر لازم ہے، اور یہ جتنا ٹائم میں جمعے میں لگاؤں گا یہ کمپنی کو میں ایکسٹرا ٹائم دے دوں گا. تو انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو چھٹی، کیونکہ کمپنی کو یہ ہوتا ہے بھئی یہ سارا ٹائم تمہاں لگا دے گا. آپ بولیں اس دن میں یہ ایکسٹرا ٹائم آپ کو دوں گا. پھر بھی اگر آپ کو چھٹی نہیں دیتے تو کمپنی کو آپ چھٹی دے ہی دیں، دوسرا کام تلاش کریں. جمعہ اتنے لمبے عرصے تک جمعہ چھوڑنا ٹھیک جائز نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے. بچوں کا ٹی وی کمرشل ایڈ میں کام کرنا کیسا ہے؟ اگر ایڈ جائز چیز کا ہے تو اس میں کام بھی جائز ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو جب میڈیا پہ بہت زیادہ آتے ہیں نا، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ آتے ہیں تو بچوں میں بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. بچے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی جو گروتھ ہے نا مینٹل، وہ متاثر ہوتی ہے. بچے میں بہت زیادہ کانفیڈنس پیدا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر بگڑنے کا چانس اس کا ہوتا ہے. بچہ تھوڑا سا بچہ ہی رہے تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بچوں کو اس طرح میڈیا پہ لانا اور ان کو جو ہے وہ شو بازی ان میں آ جاتی ہے، پھر تو ان کے اخلاق بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک ولاگر تھے گلگت کے یا پتہ نہیں کہیں ادھر ہی چترال وغیرہ کے، ان کا بچہ بہت ویڈیوز آ رہی تھی، وہ کروڑ لاکھوں روپے کما رہے تھے اس سے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو ہٹا دیا وہاں سے کہ بھائی یہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ لوگ کمنٹس بھی بچے کے لیے بہت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ. تھوڑا بہت تو چلتا ہے، وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے ہی کا چینل بن گیا، بچہ ہی ولاگ بنا کے ڈال رہا ہے، چھوٹا بچہ، تو ان کے ابا نے وہ بالکل ختم کرا دیا. تو میں نے کہا بڑا خاندانی ابا ہے، پیسوں کو قربان کر دیا بچے کی تربیت پہ. ایسے ہی ابا ہونے چاہیے. آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ایک طرف اور خوبصورت بیویاں لا کے اپنے چینل کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ادھورے لباس ہوتے ہیں. اور پیسہ اور غیرت میں جب ٹکراؤ ہوگا بھائی تو غیرت کو ترجیح دو، پیسے کو دوسرے نمبر پہ رکھو. رضی انصاری انڈیا سے، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری والدہ نماز نہیں پڑھتی، میں ان کو نماز کے لیے کس طرح کہوں؟ اور اپنی بہو سے بہت نفرت کرتی ہیں، برائے مہربانی کوئی دعا یا حل بتا دیں جس سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. دعا بھی کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کر لیں، اللہ دونوں میں محبت پیدا کر دے. باقی بہو اگر بے ادبی کر رہی ہے نا ساس کی، تو بڑوں کی جب بے ادبی کی جاتی ہے تو پھر بڑے کے دل میں بالکل 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بس میری اماں کو رسپیکٹ ضرور لازمی دیا کرو، آگے سے ٹیڑھا جواب نہ دیا کرو، بس یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو کم از کم اتنے کام کر لے. اور پھر بھی اگر اماں نفرت کرتی ہیں ہاں تو پھر اماں کی ہدایت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں.
بہت سی دواؤں میں جانوروں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں لیکن ان پر لکھا نہیں ہوتا، تو اگر کسی دوائی میں حرام اجزاء شامل ہوں تو کیا اس شک میں اس دوائی کو لے سکتے ہیں؟ جو نارمل ڈاکٹروں کی میڈیسن ہوتی ہیں اس میں تو حرام اجزاء شامل نہیں ہوتے، البتہ وائٹامنس کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے فش آئل ہے، اب ان کا کیپ جو ہے جیلیٹن وغیرہ سے بنتا ہے، تو اس میں حرام بھی ہوتا ہے حلال بھی ہوتا ہے، تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر کوڈ۔ اب تو اس میں علماء نے بہت الحمدللہ ریسرچ کر لی ہے، تو ایسا کہیں شک ہو تو آپ تحقیق کر لیں۔ جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں ان میں نہیں ہوتے اس طرح کے حرام اجزاء، یہ زیادہ تر جو وائٹامنز ہوتی ہیں نا گولیاں، ان میں ہوتا ہے یہ، تو ان میں شک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حرام جز شامل نہ ہو، تو ایسے موقع پہ تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے نہ کھائیں۔ اور گوگل پہ بھی تحقیق ہو جاتی ہے آج کل، جامع رشید کا ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، گوگل پہ لکھیں سرچ کریں اور پھر وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرائیور اور میری غفلت کی وجہ سے سفر میں عصر کی 2 رکعت نماز قضا ہو گئی، تو بعد میں اس نماز کو قضا کس طرح کیا جائے؟ 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی نا، ایسے جیسے اس کے اہل و عیال سب کچھ چھین لیا گیا اس سے۔ اور قرآن نے بھی عصر کی نماز کا خاص طور پر اللہ نے حفاظت کا عصر کی نماز کا حکم دیا ہے، تو آپ توبہ استغفار بھی کریں۔ باقی یہ کہ کس طرح کیا جائے، سفر کی نماز جب اپنے مقام پہ قضا کریں گے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے، جو سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بعد میں 2 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ کیا جب بھی عمرہ کریں گے تو بال کٹوانا ضروری ہے، چاہے مہینے میں 2-3 بار ہو؟ اور مرد اور عورت کے کتنے بال کاٹنا لازم ہے؟ جب بھی عمرہ کریں گے بال کٹوانا ضروری ہے، بشرطے کہ بال ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ عمرے میں ٹرینڈ کرا دی تو دوبارہ عمرے میں کیا کٹائیں گے پھر بھائی، تو دوبارہ عمرے میں پھر دوبارہ اس طرح پھیرنا پڑے گا سر کے اوپر، پھر تیسری دفعہ عمرہ کیا تو پھر اس طرح پھیرنا پڑے گا۔ تو اس میں شریعت کی حکمتیں ہیں، ہو سکتا ہے کراؤڈ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن تاکہ ایک نے عمرہ کیا تو اب دوسرے کو بھی موقع مل جائے۔ کچھ لوگوں کو بال رکھنے کا تو بہرحال شوق ہوتا ہے نا، تو ان کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بار بار عمرے کرنے تو بالوں کی قربانی دو، پھر تمہیں عمرے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو جن کے بال ہوں تو کم از کم 1 انگلی کا پورا جو ہے نا، جس 1 انچ اتنے بال کاٹنا لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اب میرے تو بڑے بال ہیں، اس میں کئی عمرے ہو سکتے ہیں الحمدللہ، تو ایک دفعہ کاٹ دیے پھر اگلے عمرے میں پھر کاٹ دیے پھر اگلے عمرے میں پھر کاٹ دیے، تو میں تو 10-15-20 عمروں کے بعد جا کے ٹرینڈ کی نوبت آئے گی۔ تو مرد ہو یا خواتین، بہرحال 1 پورے کے برابر ہر عمرے میں بال کاٹنا ضروری ہے۔ راشد میواتی انڈیا سے، بلی کو مارنا کیسا ہے؟ بلا وجہ بلی کو مارنا جائز نہیں ہے، اگر تنگ کر رہی ہے، ٹینشن دے رہی ہے، چوزے کھا رہی ہے آپ کے، یا گندگی کر رہی ہے تو پھر مار سکتے ہیں، بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نہ ماریں، تھیلے میں ڈال کے کہیں اور چھوڑ کے آ جائیں، تو لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ دوبارہ آ جائے گی تو پھر مار سکتے ہیں، لیکن پھر مارنے کا وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اگر کوئی بابا یہ بتا دے کہ چوری ہوئی چیز کس نے دی ہے تو کیا اس کے پاس جانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی چور ہے، ورنہ یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ کس نے چوری کی ہے۔ اگر یہ بتانا ممکن ہوتا تو سارے بابے بیٹھ کے سپریم کورٹ میں بتا ہی رہے ہوتے فلاں چور ہے فلاں چور نہیں ہے، تو اس لیے یہ خود کسی سے چوری کروا دیتے ہیں، پھر عملیات کر کے نکالتے ہیں فلاں نے چوری کی ہے، وہ خود انوالو ہوتے ہیں اس میں، تاکہ لوگوں کا ان پہ اعتقاد مضبوط ہو جائے۔ احمد صاحب کراچی، دل میں قرآن کی قسم کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ دل میں قسم کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر زبان سے قسم کھائی ہے تو قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور اس میں توڑا تو کفارہ لازم ہوگا۔ انس ملک دبئی سے، اگر بیوی اپنا سونا شوہر کو نوکری کے حصول کے لیے اس شرط پر دے کہ نوکری کے بعد آپ مجھے اتنا ہی سونا واپس کرو گے، تو کیا بیوی اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے گی یا نہیں؟ اور جب شوہر سونا واپس چاہے تو اس وقت سونے کی قیمت میں فرق آ رہا ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ اور اگر کچھ عرصے بعد بیوی شوہر سے یہ کہہ دے کہ یہ سونا میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا، تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ کے کیا حکم ہے؟ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ سونا میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا، پھر تو بیوی سے زکوٰۃ ختم، اب بیوی نہیں دے گی، اب شوہر دے گا زکوٰۃ۔ لیکن اگر صرف قرض میں دیا ہے کہ آپ کی جب جاب لگ جائے تو واپس کر دینا، تو پھر یہ قرض ہے، تو قرض کا اصول یہی ہے کہ جس کو قرض دیا ہو تو قرض دینے والے پر اس کی زکوٰۃ لازم ہے، ہر سال دے گا، بشرطے کہ قرض واپس ملنے کی امید ہو۔ تو اگر بیوی نے شوہر کو سونا دیا اور بیگم صاحبہ کو یقین ہے کہ میرا میاں بہت اچھا ہے، واپس کر دے گا، تو پھر تو بیوی پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر دینے کے بعد تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو گیا بھائی کچھ پتہ نہیں ہے واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے،
تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اور اگر جب واپس مل جائے، یعنی امید تھی کہ نہیں ملے گا لہذا بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی، اب اتفاق سے شوہر نے دے دی، سونا واپس کر دیا، یعنی بیوی کو امید ہی نہیں تھی کہ شوہر سونا واپس کرے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے بیوی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تو دے کئی سال کے بعد جا کے اتفاق سے شوہر کو دل آ گیا اور اس نے واپس کر دیا، تو اب کیا جتنے سالوں کی بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ اس بیوی پر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں دونوں قول ہیں. احتیاط یہی ہے کہ جتنی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ سب دے اب، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ جو زکوٰۃ ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو الساقط لا یعود، وہ واپس نہیں لوٹے گی، ہو گیا بس. ہاں جب واپس کرنے پر آئے گا شوہر تو سونا ہی دے گا، اور اگر سونا کے بجائے میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے کرتے ہیں کہ سونے کی قیمت دے دو، تو پھر اس وقت جو سونے کی قیمت ہوگی واپسی کے وقت وہ قیمت دینی پڑے گی شوہر کو. اگر ناپاکی کی حالت میں کمبل اوڑھا تو کیا کمبل ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں جی، اگر اس پہ کوئی گیلی نجاست نہیں لگی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا. محمد عابد، نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن نبی کی جو عام سنت تھی وہ یہی تھی کہ بدل بدل کے سورتیں پڑھنا، اس لیے ہر رکعت میں بدل بدل کے سورتیں پڑھنی چاہیے. مذی کو کپڑوں سے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. ہلکا سا دھو لینا بھی کافی ہے. مذی کو تھوڑا سا بس پانی کے نیچے رکھ کے ہلکا سا رگڑ دیں اور نچوڑ دیں تو مذی پاک ہو جاتی ہے. مذی کو بہت زیادہ گہرے طریقے سے دھونا لازم نہیں ہے، حدیث سے یہی بات ثابت ہے. اگر خفین نیچے سے پھٹ جائیں تو کیا اس پر مسح ہو جائے گا؟ اور پھٹے ہوئے ہونے کی مقدار کتنی ہے؟ 3 انگلیوں کے برابر. پاؤں کی 3 انگلیاں، 3 انگلیوں کے برابر اگر خفین کہیں سے پھٹ جائیں تو پھر اس پہ مسح جائز نہیں ہے. زین العابدین کہتے ہیں میں ایزی پیسہ اور جیز کیش کی رقم اکاؤنٹ میں جمع کروانے پر اضافی پیسے لیتا ہوں، یعنی کمپنی والے مجھے کمیشن دیتے ہیں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اس کے علاوہ بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بلز میں مجھے کمیشن ملتا ہے، مثلا بل 102 روپے ہے تو کیا میں 110 لے سکتا ہوں؟ وضاحت فرما دیں. دیکھیں، اگر آپ کسی شخص کا قرضہ ادا کریں اور پھر اس سے اضافی پیسے لیں بعد میں کہ ابھی میں دے رہا ہوں 1 مہینے بعد تم نے مجھے بڑھا کے دینے ہیں، یہ تو خالص سود ہے. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے جیز کیش میں ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس، یعنی کسٹمر کے پاس یہ سروس ہی نہیں ہے بل جمع کرانے کی، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں اور اس میں اپنا کمیشن لیتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہارا جو کام تھا مشکل تھا وہ میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا، تو یہ کمیشن جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور آپ نے جو کہا کہ کمپنی والے مجھے کمیشن دیتے ہیں، تو ہاں جیسے بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بلز پہ مجھے کمیشن ملتا ہے، تو کمپنی والے بھی جو آپ کو کمیشن دیتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اس کا بھی سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ قرض کمپنی پہ تھوڑی ہے، قرض تو پبلک پہ ہے نا، جو پبلک نے مختلف کمپنیوں کو پیمنٹ کرنی ہے، تو کمپنی والے آپ کو سہولت دے دیتے ہیں کہ آپ یہ پے کر دیں تو ہم اس کا آپ کو کمیشن دیتے ہیں، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آمنہ کراچی سے، کیا میڈیکل امتحانات میں مریض کو ہاتھ لگا کر معائنہ کرنا جائز ہے؟ اکثر پریکٹیکل میں اسے لازم کر دیا ہے اور مریض بھی مرد ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں دستانے پہن لیے جائیں؟ یہ مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے. ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی بھی غیر مرد کو، اور ویسے بھی اسلامی کنٹری ہے، اس میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ خواتین جوان لڑکیوں کو آپ کیوں مردوں کے تجربے کروا رہی ہیں؟ آپ جو مریض خواتین ہوتی ہیں ان سے بھی تو ان پہ بھی تو پریکٹس کی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے غیرت ویرت ختم، بالکل ہر چیز میں ہم یورپ کو فالو کر رہے ہیں اور انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں، بس ان کی ترقی دیکھی بھی ہم نے، ان کا جو بے حیائی والا ماحول ہو گیا اور ترقی کے نام پہ جو ترقی کی میں مست ہو کے جو انہوں نے اپنا خاندانی نظام تباہ و برباد کر دیا اور فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی، بے حیائی پھیلا دی انہوں نے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو اس لیے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بہرحال جب تک آپ مجبور ہوں تو پھر آپ دستانے پہن کے کسی غیر مرد کو مجبوری میں ہاتھ لگا سکتی ہیں، دستانے کے بغیر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مہندی سے ہاتھ پر دولہا دلہن یا ہاتھی بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے بھائی، دولہا دلہن بھی جاندار ہی ہوتے ہیں، تبھی تو شادی ہو رہی ہے ان کی. مقیم سیفی انڈیا سے، میرا ایک دوست ہے وہ شادی کے بعد بھی مردوں سے رشتہ استغفر اللہ بناتا ہے، اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اللہ اس کو ہدایت دے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال دیکھ لیں،
اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اس عمل کرنے والوں پر کتنا غضب آتا ہے، کتنا قہر آتا ہے. اور شادی ہو گئی اس کے بعد بھی یہ کام کر رہے ہو تو یہ بہت برا عمل ہے. کبیرہ کا بھی کبیرہ گناہ ہے یہ، اس لیے اس سے توبہ کرے وہ اور اپنا علاج کرے تاکہ یہ گند اس سے چھوٹے. علاج یہی ہے کہ چھوڑ دے تو بس ختم ہو جائے گا، طبیعت جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ جائے گی. محمد عیسیٰ لکھنؤ سے، لوڈو کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ اگر جوئے کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں کہ جو ہار گیا وہ پیسے دے گا، جو جیت گیا اس کو دونوں پیسے لگاتے ہیں، اور جو ہار گیا اس کے پیسے ڈوب گئے، تو یہ تو حرام ہے. اور کسی اور طرح سے کما رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کیسے کما رہا ہے. بہرحال فی نفسی ہی کھیل کر پیسے کمانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کھیلیں گے تو کون پیسے دے گا آپ کو اس کے؟ جیتنے پہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو پیسے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، انعام ہے. لیکن دو پارٹیاں پیسے لگا کے کھیلتی ہیں اور جو جیت جائے اس کو پیسے مل جائیں گے، جو ہار جائے اس کے پیسے ڈوب جائیں گے، تو یہ حرام ہے، ناجائز. اگر شوہر بیوی کو ایک ہی وقت میں 2 دفعہ طلاق دے دے اور تیسری دفعہ کہنے لگے تو کوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لے تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر نہیں دی زبان سے اس کے روک لیا تو نہیں ہوئی طلاق. 2 ہو گئی ہیں، تیسری اگر نہیں نکلی اس کے زبان سے اور کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تو بس نہیں ہوئی. دلشاد مہاراشٹر انڈیا سے، ہندو دیوی یا دیوتاؤں کی پوجا وغیرہ کا سامان بیچنا کیسا ہے؟ حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے یہ چیزیں بیچنا. ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کی ولدیت میں دادا کا نام ہے، کیا یہ جائز ہے جبکہ والد بھی حیات ہوں؟ جائز ہے، لیکن ویسے دنیا کو بتا دیا جائے کہ اس کے سچی مچی والے ابا یہ ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ دادا ہیں.